أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ملعون ہونے کے بعد ایک اور ان کی انتہائی خوبی بد کو بیان فرمایا. کہ ام لہم نصیب من الملک، کہ ان کے پاس اگر حکومت ہو، ملک میں سے کچھ ان کا ہو، تو فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ دوسرے لوگوں کو تو کچھ بھی نہ دیں، یہ دوسرے لوگوں کو کچھ بھی نہ دیں. یہ یہودی ایسی طبیعت کے ہیں، حریص ہیں، حاسد ہیں، لالچی ہیں، انتہا درجے کمینے ہیں جی. آج بھی اگر آپ ذرا غور کریں، آپ توجہ کریں ذرا، تو آپ کے پاس آپ کی کوئی شے نہیں رہی. آپ بات جو ہے نا صرف کسانوں سے شروع کر لیں. کسان بیچارے ونڈے شنڈے کھا کھو کے کھلا کے جانوروں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی جناب ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس وقت جتنے بھی ہمارے دیسی بیج تھے چیزوں کے، سبزیوں کے، کھیتوں کے، پھلوں کے، وہ سارے تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ ہر جگہ ہائی بریڈ اور وہی بیج آ رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں. ایسا نہیں، باقاعدہ یہاں بھی پابندیاں عائد کر رہے ہیں کہ حکومت کا محکمہ زراعت جو ہے اس کا تجویز کردہ بیج کے علاوہ کوئی اور بیج استعمال نہ کریں کہ نہیں. آپ کی ایک ایک چیز سے آپ کو متنفر کر دیا، اس سے توڑ دیا آپ کو. اب بتائیں نا، ان کے جو بیج آ رہے ہیں اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، وہ چیز جو سال میں موسم میں اگتی تھی، اب انہوں نے ایسے اس میں کیمیکل ڈالے کہ بے موسمی میں اگ رہی ہے. اب بیچارہ کسان جو ہے وہ مرتا ہوا، وہ کب تک اپنی شے سے پیار کرے گا؟ اب ایک طرف اسے 5 من مل رہا ہے اور ایک دوسری طرف اسے 10 من ہی آ رہا ہے اکٹھا، تو 10 من کی طرف بھاگے گا نا. ذہنی طور پہ اسے اتنا مفلوج کر دیا ہے. اب اس طرح کر کے آہستہ آہستہ آپ کے اپنے بیج جو ہیں وہ ذاتی یہاں کی جو پیداوار تھی وہ سارے کے سارے ختم کرا دیے گئے ہیں تقریباً. باقی پہ پابندی آ جائے، آپ یہ چیزیں یہ اپنی طرف سے کوئی بھی شے کاٹ نہیں کر سکتے، بیج آپ نہیں لگے استعمال کر سکتے. جو حکومت کہے گی وہی، اور حکومت وہی کہے گی جو یہودی کہے گا. ہیں جی، اس طرح کر کے آپ کے پاس آپ کے اپنے بیج بھی نہ رہے. آپ کے پاس اپنا ایک نظام تھا تعلیم کا، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا. آج مدرسے والے بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی. نظام تعلیم پر مکمل طور پر ان کا قبضہ ہے، نظام حکومت پر مکمل طور پر انہیں کا قبضہ ہے جی. اور اسی طرح کر کے آپ یہ ٹی وی جو ہے یہ بھی ایک تعلیم کا ذریعہ موجودہ زمانے میں، اس پر بھی مکمل انہیں کا قبضہ ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو اپنے کسی بابے کا نام رکھ دیں، آپ کی فیس بک بند ہو جاتی ہے. آپ کوئی اپنا جناب فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے جب تک جس پہ وہ راضی نہ ہوں. آپ کہیں کہ میں پورا محکمہ لانا چاہتا ہوں فیس بک کے مقابلے میں اپنی کو بک لانا چاہتا ہوں، انہیں وہ بھی قبول نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلنے دیں گے وہ. تو بھئی آپ کی ایک ایک چیز پر وہ قابل ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی تھوڑی تعداد. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ان کے پاس تو ملک آ گیا ہے رب کا، میں اگر ان کے پاس آ جائے کچھ تو کسی کو ذرا نکیر بھی نہ دیں، ایک ذرہ بھی اٹھا کے نہ دیں کسی کو. تو آج ہم بھولے، ہم ہمارا احمق پن کہہ لیں، ہمارا بھولا پن کہہ لیں، یا ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو مکر ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک چیز پہ وہ قابل ہو چکے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک کہ ہماری چیزوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ خود نہیں آیا، بلکہ ہمارے اندر سے لوگ اٹھے ہیں. ہمارے اندر سے لوگ اٹھے ہیں. اور وہ اٹھے کہاں سے؟ وہ سکول سے اٹھے ہیں. سکول سے یہ ذہن دیا گیا کہ بیٹا آپ نے فرما برداری کرنی ہے.
ہیں جی محکمہ زراعت کو آپ دیکھ لیں پورے کا پورا ان کے حوالے کرنے والے کون ہیں؟ یہ سکول کے لوگ ہیں جی تعلیم مکمل تعلیمی نظام ان کے حوالے کرنے والے کون ہیں؟ یہ انہی کے لوگ سکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں بھئی ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں کچھ بھی آپ کے پاس اپنا نہیں رہا اچھا باقی آپ دیکھ لیں آپ کا جو نظام میں طب تھا وہ یہی حکیموں والی دوائیاں ہوا کرتی تھی نا ہے جی آج نعوذ باللہ من ذالک حکیموں والی دوائی سے اتنا متنفر کر دیا لوگوں کو لوگ حکیموں کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں ڈاکٹروں کے پاس آپ جا کے دیکھ لیں آپ ٹائم لینا چاہیں تو 5 مہینے بعد آپ کو ڈاکٹر سے ٹائم ملے گا اندازہ لگائیں بندہ ادھر مر رہا ہے اور ڈاکٹر کو ٹائم دے رہا ہے 5 مہینے بعد وہ جو بڑا مشروب وہ تو اس کا ٹائم نہیں اب بتائیں اب آپ کے پاس اپنی جو دوائیاں تھیں ان سے متنفر کر کے پورا نظام انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے جی حکیموں کے پاس جو دکا لوگ جاتے ہیں اتنا بڑا مطلب حکیم ہم سعید کا ہمدرد سینٹر جو ہے اس میں آپ جائیں تو حکیم بیچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس دوائی لینے کے لیے بندے نہیں آتا کوئی اکا دکا بندہ 4 5 7 بندے 8 بندے 10 بندے حد کتنے بندے ہوں گے بس اور لوگ ہی نہیں آتے ان کے پاس دوائی لینے کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ ایک ایک پائی کے محتاج ہو گئے یہودیوں کے آپ کے ساتھ وہ ہاتھ ہوا لیکن افسوس یہ ہے ہمارے لوگ جو کرتا دھرتا ہے جو اپنے آپ کو اکابر کہتے ہیں وہ سوچتے بھی نہیں نا وہ سوچے تو ہے نا کہ امت کو اس وقت تکلیف کس چیز کی ہے امت کو اس وقت درد کس چیز کا ہے آج اگر آپ یہودی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی میڈیسن روک لے گا دوائی روک لے گا اب آپ کے پاس اس کا بدل نہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں میں جناب اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں وہ آپ کے سارے بیج روک لے گا آپ کیا کریں گے بتائیں کچھ عرصے نکالیں گے نا جو آپ کے پاس اناج پڑا وہی کھائیں گے بعد میں آپ تو اپنے بیج ضائع کر چکے ہیں آپ کے پاس تو اپنا کچھ رہا نہیں تو کیا بنے گا بتائیں بھائی کیسے کھڑے ہوں گے آپ پوری دنیا کا اصل سارا اسی کے کنٹرول میں پوری دنیا کا میڈیا سارا اسی کے کنٹرول میں اور آپ کو دیا ہی کیا ہے اس نے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو کرتا دھرتا کہتے ہیں اپنے آپ کو اکابرین کہتے ہیں اپنے آپ کو ملا لپاڑا کہتے ہیں وہ بھی جناب احمد بنے بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یار کوئی تو بندہ ہو نا جو ذہن بنائے لوگوں کا کوئی تو بندہ ہو نا جو فکر دے لوگوں کو اقبال نے یہی کہا انہوں نے کہا ہے وہ تیرے زمان تو پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے خدا کرے کہ تجھے بھی عقل آ جائے تجھے بھی سمجھ آ جائے ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے نا اس کے متعلق تجھے بتائے یہ نہیں کہ 100 سال پہلے جو ہوا ہے وہ لے کے جی یہ ہوا تھا تو لہٰذا فتویٰ کفر یہ ہوا تھا تو فتویٰ کفر بھائی تیرے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کیا بولا ہے تو اس پہ کیا تحقیق ہے تمہاری کیا ریسرچ ہے تمہاری آج مریض تمہارے سامنے مر رہا ہے ایمان اس کا جا رہا ہے ایمان لٹ رہا ہے اور تو بیٹھا 100 سال پہلے جو لوگ بے ایمان ہوئے ہیں ان کی باتیں کر رہا ہے جو مر چکے ہیں قبروں میں دفن ہو چکے ہیں ان کی ہڈیاں تک ضائع برباد ہو چکی ہیں عجیب قسم کے لوگ ہیں احمق لوگ ہیں یار یہ خدا تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے فہم عطا فرمائے رب ارشاد فرمائے یہودی تمہیں فرمایا کہ نکیر بھی نہ دیں یہ تو وہ فتنہ ہے جو دائمی ہے جب تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آ جاتے اور اس وقت تک یہ یہودیوں کا فتنہ رہے گا تو اتنا بڑا فتنہ سامنے کھڑا ہے جو آقا علیہ السلام کا دشمن تھا اور آج تک اس کی دشمنی برابر چلی آ رہی بلکہ بڑھ رہی ہے دشمنیوں کی بتائیں نا آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا 3 سال تک پورے محاصرہ ہوا حضور کا 3 سال تک محاصرہ ہوا کھانے پینے کی چیزیں نہیں جانے دیتے تھے بچے تک جناب پتے کھاتے تھے بچے روتے تھے بلکتے تھے پانی نہ ملنے کی وجہ سے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے جو مشرک کھڑے ہو کے زور زور سے کہہ کے لگاتے تھے یہ 3 سال حضور کے ساتھ ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہر سال بیان ہوگا دودھ کا پانی بند ہوا کتنے دن بند ہوا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پانی بند ہوا تو آج جو امت پر ہر شے بند ہو چکی ہے اس پہ لوگوں کی آنکھیں بھی نہیں کھول رہی وہی باتیں 4 صبح کے لوگوں سے پیسے بٹورے اور غائب ہو گئے کہ آج جو امت کی ہر ایک چیز پر یہ یہودی بیٹھے سانپ بن کے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں کسی لوگوں کو فلا یہ فیض اللہ یؤتون الناس نکیرا ان کے حد سے کوئی چڑھ جائے تو یہ کسی کو نکیر بھی نہ دیں تو بتائیں بھائی یہ آج نہیں پڑھی کسی نے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کون بولے گا کون لوگوں کی آنکھیں کھولے گا بتائیں ذرا
جی تو عالم دین بیچارے کو خود پتہ نہیں، عالم دین بیچارے کو خود پتہ نہیں، وہ اب کیا کہیں، کوئی ایسا لفظ بولتے تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری گستاخی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے پھر مزے کریں، ہمارا تو کام ہے نشاندہی کر دینا، پھر ہم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھ سے کچھ چڑھ جائے تو نکیر بھی نہ دے کسی کو۔ میں نے آپ کے سامنے 4-5 چیزوں کی نشاندہی کی ہے، نظام تعلیم کی، آپ کا مدرسے آپ کے مدرسے کو نہیں چلنے دیا جائے گا، ابھی تو انہوں نے بل پاس کر دیا تھا شیطان خان کی حکومت نے، جی مدرسے میں جو فنڈ آئے گا وہ بھی جناب لکھا جائے گا، وہاں ایک بندہ بٹھائیں گے اپنا فوجی ریٹائر بٹھائیں گے، مدرسے میں جو پیسے آتے وہ بھی لکھ سکتے، دیا تم نے کیا جو حساب لینے آ گئے ہو، بڑے تم لگتے ہو ہمارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، یہ ذہن میں رہے یہ وہ فضل وہ ہے کیونکہ یہودی بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل پر ہو گئی لعنت، اب یہ رحمت کے استحقاق رکھنے والے نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا جو فیضان تھا ختم نبوت کی صورت میں وہ حضرت سید اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ حضور کو عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تاج پہنا دیا حضور کو ختم نبوت کا، ہے جی اب قیامت تک تخت بھی حضور کا رہے گا، تاج بھی حضور کا رہے گا، تخت بھی حضور کا، مطلب حکومت بھی حضور کی رہے گی اور تاج بھی حضور کا ہی رہے گا، بات نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو آج نعوذ باللہ من ذالک ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا، ان ذلیلوں نے تخت پر بھی حملہ کیا، اس وقت حکومت کی ہے اسلام کی نہیں ہے، تخت پر بھی حملہ کیا اور حضور کے تاج پر بھی حملہ کیا کہ مرزا قادیانی کو لائے، کبھی بہاؤلہ کو لائے، کبھی باپ بغیرت کو لائے، کبھی کسی کمینے کو لائے، کبھی کسی کمینے کو لائے، ان سے جانے نبوت کرواتے رہے اور لوگوں کو توڑ توڑ کر ان کے ساتھ ملاتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ سے آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، یعنی حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے دو حصے ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے ایک بنی اسماعیل ہے، جی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آل ابراہیم اس لیے فرمایا ہے، یہودیوں میں کہ تمہیں کیوں حسد چڑھ رہا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی چچا ہے نا، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو فرمایا کہ تمہیں چڑھ کیوں ہے ان سے، حسد کیوں ہے ان سے، میں تمہارے چڑھنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تمہاری اندرونی تکلیف کی وجہ سے، تمہارے کینے اور بغض کی وجہ سے میں اپنے حبیب سے نبوت کا تاج لینے والا تو نہیں ہوں، اور ان سے تو نہیں لوں گا، لیکن تمہارا اپنا نقصان ہے، تم بھی ذلیل ہوتے رہو گے، تم پہ دھڑلانتیں پڑتی رہیں گی، تم بھی ملعون ہوتے رہو گے اور ہو رہے ہو، قیامت تک تمہارا یہی حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فقد آتینا ابراہیم الکتاب والحکمت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیں وہ حسد یہودیوں کو اس وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، انہیں نبوت کیوں ملی اور کتاب کیوں ملی؟ کیا خیال ہے وہ یہودیوں کا حسد ختم ہو گیا آج؟ اس وقت تو حضور تھے ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تو ہے، آج تو ابوبکر اور عمر بھی نہیں، عثمان و علی بھی نہیں ہیں، آج تو امام حسن بھی نہیں ہے، آج تو امام حسین بھی نہیں ہے، آج تو ابو حنیفہ بھی نہیں ہے، آج تو امام مالک بھی نہیں ہے، آج تو احمد بن حنبل بھی نہیں ہے، آج تو امام محمد رضا بھی نہیں ہے، تو آج ان فتنوں کا ادراک کرنے والا کون نہیں، راتوں سے یہ ہے یار۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا تمہیں حسد ہے کہ میں نے انہیں نبوت کیوں دی اور انہیں جناب کتاب کیوں دی، یہی حسد ہے تمہیں، یہی تکلیف ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا وہ تو میں لینے والا نہیں ہوں، لیکن بتائیں یار آج ان یہودیوں نے کیسی سازش کر کے کم از کم اتنا تو ضرور کیا ہے، ہمیں حکومت سے بھی دور کر دیا ہے اور آج ہمیں قرآن سے بھی دور کر دیا ہے۔ آج بوڑھے سے بوڑھا بابا بھی رات کو 2-2.5 گھنٹے فیس بک دیکھ کے سوتا ہے، لیکن قرآن وہ پڑھ کے سونے والے بہت ہی کم ہے۔ پورے محلے میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے جو قرآن پاک پڑھ، آپ یہیں سے دیکھ لیں مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں۔ اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی ہے، یعنی کہ ڈوب مرنے والا مقام ہے ہمارے لیے یار، کہ انہوں نے ہم سے وہ حسد جو تھا انہیں، یعنی قرآن کی دولت چھین تو نہیں سکے لیکن دور ضرور کر دیا انہوں نے، قرآن سے دور ضرور کیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا دیا ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو، آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے، یا حکمت سے مراد دہرائی ہے، میں دہرائی بھی دی ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآتیناہم ملکا عظیما، اور بہت بڑا ملک بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا بڑا ملک تھا، کتنی بڑی حکومت تھی ہماری، آج رہا ہے ہمارے پاس، دور کیے یا نہیں کیے انہوں نے، پتہ نہیں یہ نقصان مت ہوا پڑا ہے، اس پہ کب آنکھیں کھولیں گے ہم؟ اور مولوی چلے ہوئے کارتوس پرانے جو ہیں وہ پڑے ہوئے فلانا کا رد، فلانا کا رد، فلانا کا رد، ایک دم سے جناب باہر بھاگ کے نکلتے جیسے مینڈک نکلتے ہیں برسات میں، تو ان آیات کو کون غور کرے گا پھر؟ لوگوں کو کب بتائیں گے یار یہ حکومت کا نقصان ہوا ہے؟ آج یہود و ہنود کی حکومت میں سانس لے رہے ہیں، اسلام کی حکومت کے بغیر ہماری باتیں کس کام کی ہمیں بتائیں؟ کون سے نفل پڑھ رہے ہیں، کون سے درود پڑھ رہے ہیں ہم؟ اوپر نظام کفر کا ہے، نظام کفر کو قبول کر کے نیچے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ درود ہر حال میں قبول ہے، بھائی کس حال میں قبول ہے یہ بھی تو بتا۔ کفر کی حکومت کو قبول کر کے بھی تیرا درود قبول ہے، کفر کے نظام کو قبول کر کے بھی تیرا درود قبول ہے، کفر کے نظام کے سپرد کر کے اپنے بچے اور ان کو بھاری بھرکم فیسیں دے کر تو پھر بھی تیرا درود قبول ہے۔ یہ کس نے کیا دیا تجھے؟ تیرا ہر حال میں درود قبول ہے؟ نہ بھائی نہ، کفر کے نظام کو قبول کر کے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ بندے کا ایمان قبول نہیں تو درود کی بات کرتا ہے، یہ کس نے تجھے سمجھایا ہے؟ ہر حال ہو نہ بھائی نہ، معافی دے، نہ گمراہ کرے لوگوں کو۔ نظام میں کفر کو قبول کرنے والا بندہ اس کا ایمان نہیں رہتا۔ جس نے نظام میں کفر کو ٹھیک کہہ دیا ہے وہ مومن نہیں رہا بھائی۔ اگر نظام میں کفر ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام نے جو کفر کے ساتھ مزاحمت کی تھی وہ کیا تھا بتائیں؟ آج وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتے لاتے ہیں، میٹھا کھانے کی سنت، فلانے کھانے کی سنت، ایسے کھانے کی سنت، بھائی یہ سنت کیوں نہیں لاتے؟ آقا علیہ السلام نے نظام کفر سے مزاحمت کی ہے، آقا علیہ السلام نے نظام کفر کو للکارا ہے، پھر مدینے میں آ کر آقا علیہ السلام نے نظام اسلام کو قائم کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو دکھایا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، پر ہم نے انہیں آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہیں بہت بڑا ملک بھی عطا فرمایا۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسماعیل میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مان رہے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو وہ بھی رک رہے ہیں، جو اس سے رک رہے ہیں، اس نظام کو قبول نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وکفا بجہنم سعیرا، ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے، ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ذرا یہ دیکھیں جی، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا جہنم میں داخل کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ دیکھے ذرا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم کی آگ میں ان کی جلدیں جل جائیں گی، ان کا ماس سڑ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں اور دے دیں گے، ہم انہیں اور جلد عطا کریں گے، اور جلد رہے گی ان کے جسم پر، ان کی ہڈیوں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ جل جائے گی، پھر ہم اور دے دیں گے۔ بھائی یہی حال ہوتا رہے گا ابد الآباد تک ان کا۔ بتائیں گے کیا پھر مزہ آئے گا اس وقت ایمان کے انکار کا؟ کیا پھر مزہ آئے گا اپنے سیاسی مفادات کو دین پر ترجیح دینے کا؟ کیا پھر مزہ آئے گا اس وقت ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نظام کفر کے ساتھ سمجھوتا کر کے، نظام کفر کے رکین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ارکان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارکان دونوں بنے ہوئے ہیں نظام کفر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، میں ہم ان کے جسموں کو بدل دیں گے اور ایسی جلدیں عطا فرمائیں گے ان کے علاوہ، یعنی ان کے علاوہ جو جلد جل جائے گی، گوشت سڑ جائے گا ان کا، اور جلد چڑھا دیں گے ان کے جسم پر، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا کیسے ہوگا، میں کوئی اعتراض بھی نہ کرے کہ کفر کی سزا اتنی بڑی
کہ بار بار جلتا رہے اور جلد اس کی جلتی رہے، دوبارہ پھر نئی جلد چڑھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام حکمت والا میں ہوں، تو نہیں ہے، اس کو سزا کتنی دینی یہ مجھے پتہ، مجھے تو پتہ تھوڑا بولا کرے تھے عزیز میں غلبے والا ہے، مطلب کیا ہے؟ میں کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پہ جلد چھوٹی سی اکھڑ جائے تو کتنے سارے ڈاکٹروں سے علاج کرانا پڑتا ہے، مرہمیں لگانی پڑتی ہے، کتنے عرصے تک بام ملنی پڑتی ہے، اسے چوٹ لگ جائے تو یہ تو پھر کیسے ہوگا جی ایک دم پوری جلد جل جائے نہیں آ جائے؟ اللہ نے فرمایا غالب عزیز میں وہ غالب ہے، ہاں وہ ہر چیز جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کیسے چڑھانا ہے، تو نہ ایسی باتیں کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ اکبر۔ یہاں جہاں پہ نظام کفر کے حامیوں کا ان کی سزا کا اعلان کیا رب نے اور کافروں کی سزا کا اعلان کیا، حضور کی نبوت سے، آقا علیہ السلام کے تاج سے، حضور کی حکومت سے چڑھنے والوں کا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی، تو ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نظام کے حامیوں اور حضور پر ایمان لانے والوں کی شان بھی بیان۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان ہوگا کہیں مومن گھبرائے نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومن ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرات ہوں گی، اللہ اکبر، ازواج مطہرہ ہوں گی ان کے لیے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ہم انہیں گھنے سائے والی جگہ پر داخل کریں، جب وہاں جائیں گے جہاں پہ دھوپ کا نام نشان بھی نہیں ہوگا، وہاں گھنے سائے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں ہم انہیں وہاں داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔